بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں کئی مقامات پر بنی اسرائیل کے عجیب قصے اور واقعات عبرت اور نصیحت کے لیے بیان فرمائے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل بہت عجیب قوم تھی، اس کی عادت اور انداز و اطوار بھی دیگر قوموں سے بہت مختلف تھے۔ ایسا ہی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت سفر میں نکلی۔ چلتے چلتے وہ قبرستانوں میں سے کسی قبرستان پر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم 2 رکعت پڑھ کر اللہ عز و جل سے دعا کریں تو شاید وہ ہمارے واسطے مردوں میں سے کسی ایک آدمی کو زندہ کر کے باہر نکال دے تاکہ ہم اس سے موت کے متعلق دریافت کریں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اسی اثناء میں ان قبروں میں سے کسی قبر سے ایک آدمی کا سر نمودار ہوا۔ اس کی رنگت گندمی تھی اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان سجدے کا نشان تھا۔ اس نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، اے لوگو، تمہارا مجھ سے کیا ارادہ ہے؟ میں تو 100 سال سے مرا ہوا ہوں اور موت کے وقت کی حرارت مجھ میں ابھی تک ٹھنڈی نہیں ہوئی، حتیٰ کہ ابھی بھی اس کی حرارت موجود ہے۔ تم اللہ عز و جل سے دعا کرو کہ مجھے ویسا ہی کر دے جیسا کہ میں تھا۔ یہ واقعہ اس اعتبار سے بھی عجیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بعض لوگوں کی دعا اور خواہش کے پیش نظر ان کی نصیحت کے لیے ایک مردہ شخص کو زندہ فرمایا اور اس نے ان سے باتیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہیں، مگر دنیا کے اندر اصول یہی ہے کہ مردوں کو قیامت تک دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ البتہ بعض مرتبہ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ کسی نبی یا نیک لوگوں کی خواہش پر عبرت اور نصیحت اور اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے مظاہرہ کے لیے بعض مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 243 کا ترجمہ بیان کرتے ہیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جو نکلے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، پھر فرمایا اللہ نے ان کو کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ کر دیا۔ سامعین، یہ واقعہ بھی بنی اسرائیل کا ہے، جس کی تفصیل امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان فرمائی ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت کسی شہر میں آباد تھی۔ وہاں طاعون پھیلا۔ یہ لوگ گھبرا گئے اور موت کے خوف سے تقریباً 10,000 افراد وہاں سے نکل بھاگے اور کہیں دور 2 پہاڑوں کے درمیان وادی میں مقیم ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ حقیقت بتلانے کے لیے کہ موت سے کسی حال میں فرار ممکن نہیں، ان کو سزا دی اور 2 فرشتے مقرر فرمائے، اور انہوں نے ان کے سروں پر ایسی آواز لگائی کہ سب کے سب موت کے منہ میں چلے گئے اور ان کی لاشیں گل سڑ گئی۔ ایک زمانہ دراز کے بعد بنی اسرائیل کے ایک نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو بڑی تعداد میں انسانی ہڈیاں دیکھ کر حیرت میں رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی سارا واقعہ انہیں بتلایا۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ انہیں پھر زندہ فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان سب کو زندہ کر دیا۔ تو سامعین، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ۔ سامعین، حدیث مبارکہ میں بیان کردہ واقعہ میں اس شخص نے زندہ ہو کر ان لوگوں سے ان کی اس حرکت پر ناگواری کا اظہار کیا کہ انہوں نے اسے دوبارہ کیوں زندہ کروایا، اور اس نے بتلایا کہ اسے موت آئے 100 برس گزر چکے ہیں، اور جس وقت اسے موت آئی ہے اس وقت سے لے کر اب تک موت کی گرمی ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ اور اس نے ان لوگوں سے درخواست کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اسے اس کی حالت پر لوٹا دیا جائے، یعنی اسے دوبارہ موت آ جائے۔ مزید یہ کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان سجدہ کا نشان تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ شخص اپنی زندگی میں نماز کا پابند اور احکام الہی پر عمل کرنے والا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ موت کی سختی طویل عرصہ تک برقرار رہ سکتی ہے، اور یہ سختی صالح لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اہل ایمان کو موت کی سختی اور سکرات کی شدت سے محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی راحت نصیب فرمائے۔ خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔